پروگرام دنیا کے سامنے آپ کے میزبان ہوں گے ایم مصنف شیراز. تو دیکھتے رہیے پروگرام دنیا کے سامنے صرف اور صرف میری دنیا news.com پر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مصنف شیراز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا کے سامنے. ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم ہر دفعہ پروگرام دنیا کے سامنے میں ایسی شخصیت آپ کا متعارف کرواتے ہیں جو کسی نہ کسی شعبہ میں صفِ اول پر ہوتے ہیں. آج کے پروگرام دنیا کے سامنے میں نوجوان شاعر ڈنگا سے وابستگی ہے ان کی، جن کا نام بنارس عاجز ہے. انہوں نے بہت کم عمر میں شاعری کی دنیا میں اپنا ایک بہت اچھا مقام بنایا. آئیے آج ان سے مختصر ان کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے ان کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں. بنارس بھائی جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام دنیا کے سامنے میں تشریف لائی اور ہمیں عزت افزائی سے بخشا. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے اس پروگرام میں، بہت اچھا جو ہے آپ کا پروگرام آن ایئر جا رہا ہے، اس میں آپ نے انوائٹ کیا اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے کا موقع ملا. اور اس کے سب سے پہلے جو میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ڈنگا کو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ایک ایسے چینل کی ضرورت تھی جو کہ ڈنگا کی آواز بنے اور ڈنگا کے مسائل کو بھی اس کو اجاگر کرے. تو ہمیں خوشی ہے کہ اس میں پہلا قدم مصنف شیراز صاحب نے رکھا اور میری دنیا نیوز اس کو سامنے لے کے آیا. بہت شکریہ، یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے ہمارے چینل پہ آ کے ہماری تعریف کی، یہ ہمارے لیے قابل فخر کی بات ہے. آج کا ہم پروگرام یہاں سے شروع کریں گے کہ بنارس بھائی ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ شاعری کب سے آپ نے سٹارٹ کی؟ دیکھیں، شاعری جو سٹارٹ کرنے یا شروع کرنے کا جو سوال اکثر کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاعری میرے خیال میں شروع نہیں کی جاتی. آپ اس رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ شاعری شروع نہیں کی جاتی، کیونکہ شروع میرے خیال میں وہ چیز کی جاتی ہے جس کا کوئی اختتام ہوتا ہے، جس کو کہیں نہ کہیں پہ ختم کیا جاتا ہے. تو شاعری تو جیسا آپ سمجھتے ہیں ایک جذبہ ہے، ایک محبت کی طرح ہے، اور محبت اور جذبہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں اس کو شروع نہیں. یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کو کب علم ہوا کہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایسی چیز ہے، شاعری شروعات سے نہیں ہوتی، کیونکہ شروعات اس کی چیز ہوتی ہے جس کا اختتام ہو. جی بالکل، شاعری کا کوئی اختتام نہیں ہے. اختتام نہیں ہے، یہ ایک لامحدود چیز ہے. ٹھیک ہے، شاعری سے لگاؤ کیسے ہوا آپ کو؟ شاعری سے لگاؤ بیسیکلی تقریباً کہہ لیں کہ 4-5 سال 6 سال پہلے میں نے شعر کہنا شروع کیا اور پھر دوستوں کو جو ہے وہ بتانا شروع کیا. پہلے دوستوں کو نہیں بتاتا، میں ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے، یا جو شاعری کا اصول ہوتے ہیں وہ نہیں، ان سے میں واقف نہیں تھا. تو بہرحال میں نے 1-2 شعر کہے، پھر اس کے بعد غزل کمپلیٹ کی، اور کرنے کے بعد اس میں کافی ساری اوزان کی غلطیاں تھیں، املا کی غلطیاں تھیں. پھر میں نے ایک ایسا استاد ڈھونڈنے کی کوشش کی جو میری رہنمائی کرے اس فیلڈ میں، کیونکہ کسی بھی فیلڈ میں آپ کو جو اس کے طریقہ کار ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہی آپ کو چلنا پڑتا ہے. تو پھر ڈنگا میں اسد عباس راز صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، موسیقی کے حوالے سے بھی اور شاعری کے حوالے سے بھی، اور عالمی لیول پہ، بین الاقوامی لیول پہ بھی آپ ان کو جانتے ہیں. تو ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے یہ کہہ لیں کہ عنایت کی، انہوں نے یہ میرا ساتھ رکھا، میرا ساتھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں. تو پھر وہ غزل جو اشعار میں ٹوٹے پھوٹے تھے، میں نے ان کو چیک کروانا شروع کیا کہ سر یہ میں ایسے کرتا ہوں، کیا میں لکھ سکتا ہوں یا نہیں. اور ایک اندر سے بھی آواز آئی کہ تو کر سکتا ہے. اور پھر اساتذہ جب ساتھ اٹیچ ہوئے تو اس کے بعد پھر میں نے بنارس بھائی کوئی، کیونکہ شروعات آپ نے اپنے استاد گرامی سے شروع کر دی ہے، آپ جب اپنا پہلا شعر ان کے پاس کتاب لے کے گئے، ہمارے ویورز کو بتانا چاہیں گے کہ وہ ایسا کون سا اشعار تھا جس کے اوپر آپ کو شک تھا کہ اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ وہ کافی پہلے، جیسے میں بتا چکے ہیں 5-6 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ چیزیں شاید میرے ذہن میں نہ آئیں. لیکن یہ ہے کہ وہ 1-2 اشعار ایسے تھے جو بالکل نئے تھے، اور وہ بالکل اس سمجھ لیں کہ اوزان کے حوالے سے بالکل میں نیا تھا، بچہ پہلی دفعہ کہہ رہا تھا. تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے ہو گئے. تو بعد میں پھر جیسے جیسے رہنمائی ہوتی گئی تو پھر میرے اشعار پختہ ہوتے گئے، اور پھر بعد میں الحمدللہ میں نے ان شعراء میں، ان کی صدارت میں بھی پڑھا کہ جن پہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس لیول تک جا کے پڑھوں گا. پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ بہت سارے پاکستان کے طول و عرض میں بہت سارے مشاعرے میں آپ گئے، وہاں جا کے ظاہری بات ہے ایوارڈز بھی آپ نے لیے ہوں گے. ایسا کون سا دلچسپ مشاعرہ تھا جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہو؟ مصنف بھائی یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور اس کا میں جواب یوں دوں گا کہ پہلے جب میں نے شاعری کو باقاعدہ سے سیکھنا شروع کیا تو میرے اندر ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. جیسے میں آج آپ کے سامنے کانفیڈنس سے بات کر رہا ہوں، ایسے میں نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرے پاس کوئی چیز ہی نہیں تھی پریزنٹ کرنے کے لیے.
اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب استاد محترم نصر صاحب نے میرے اشعار ٹھیک کروائے، مجھے حوصلہ دیا کہ چلو تم پڑھ سکتے ہو، میں نے پڑھنا شروع کیا. پھر ادھر عوامی ادھر جنگا میں آپ بات کر لیں، چیلیاں والا ادھر آگے پیچھے جو بھی اعتراف کے جو بھی مشاعرے ہوتے تھے اس میں پڑھنا شروع کیا. جو آپ دلچسپ مشاعرے کی بات کر رہے ہیں وہ ایسے ہوا کہ میرے ایک دوست ہوتے ہیں لاہور میں شرجیل صاحب، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. ایک یونیورسٹی آف لاہور کا ایک مشاعرہ تھا، اس میں انہوں نے انوائٹ کیا. اس میں جو صدارت تھی وہ شاہین عباس صاحب کی تھی، اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے. اور مہمانان خصوصی میں عمیر نجمی اور تہذیب آفی وغیرہ اور عباس تابش جیسے نام. ان جیسے شعراء کے، ان جیسے بڑے اردو ادب کے ناموں کے سامنے بولنا یقیناً ایک اور پہلی دفعہ بولنا ایک بہت بڑی بات تھی. تو جب میں نے وہاں جا کے مشاعرہ پڑھا تو جب میں نے ایک دو شعر شروع کیا، اس کے بعد ایک غزل کا شعر پڑھا، میں ابھی آپ کو سناتا بھی. اس کے بعد میں دوسرا شعر پڑھا تو وہ جو داد ملی مجھے طلباء کی طرف سے، اور پیچھے عباس تابش اگر آپ کو داد دے رہے ہو، میر نجمی صاحب داد دے رہے ہو، شاہین عباس صاحب اردو ادب کا بڑی فخر کی بات، بڑی فخر کی بات ہے. مجھے آج تک اپنی زندگی کا، میں جتنے بھی مشاعرے پڑھ لیکن وہ پہلا اور دلچسپ مشاعرہ وہی تھا کہ عباس تابش جیسے لوگ جو داد دے رہے تھے. اسی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. آپ مشاعروں میں جاتے رہتے ہیں، آپ دوستوں میں ایک مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں. جی. ایسا کون سا کتاب پسند ہے جو آپ اکثر دوستوں کو سناتے رہتے ہیں؟ ہم چاہیں گے کہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ویورز کو وہ کتاب سنایا جائے. ایک وہ میں اسی شروعات کرتا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا ابھی لاہور مشاعرے کے حوالے سے. تو وہ پہلا تھا، تو وہ کچھ یوں تھا کہ ہر کسی سے تو ہمارا پوچھتا رہ جائے گا، ہر کسی سے تو ہمارا پوچھتا رہ جائے گا. واہ. ہر کسی سے تو ہمارا پوچھتا رہ جائے گا، میں نہ کہتا تھا بچھڑ کے رابطہ رہ جائے گا. واہ واہ واہ. ہر کسی سے تو ہمارا پوچھتا رہ جائے گا، میں نہیں. میں نہ کہتا تھا بچھڑ کے رابطہ رہ جائے گا. جاتے جاتے سانس بھی لے جاؤ میری ساتھ تم، جاتے جاتے سانس بھی لے جاؤ میری ساتھ تم. جاتے جاتے سانس بھی لے جاؤ میری ساتھ تم، یوں بھی تم کو کھو کے میرے پاس کیا رہ جائے گا. یوں بھی تم کو کھو کے میرے پاس کیا رہ جائے. یہ وہ ایک قطعہ تھا، ایک مجھے غزل کا شعر اور دوسرا شعر تھا جس پہ مجھے وہاں پہ پذیرائی ملی. ٹھیک ہے، سیگمنٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ طلبات جو ہے مختلف گیمز میں بکھرے ہوئے ہیں، کوئی سپورٹس میں ہے، کوئی ایسے ہے، کوئی ویسے، مختلف ایک گراؤ کا شکار ہے. میں نے یہ بہت کم دیکھا ہے کہ طلباء اور طلبات میں شاعری کا لگاؤ نہیں ہے. بالکل. اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ واقعی ایک المیہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے اساتذہ کی بھی تھوڑی سی اس میں آتی ہے چیز، لیکن طلباء کی زیادہ غلطی ہے. طلباء کی یہاں پہ کیا غلطی ہے کہ جو آپ کو سبجیکٹس دیے جاتے ہیں، سائنس ہے، ریاضی ہے وغیرہ، تو طلباء کیا کرتے ہیں، صرف انہی چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نہ وہ کبھی کوئی تاریخ کا سوال پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ وہ تاریخ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. شاعری تو تاریخ پہ ہوتی ہے نا، کہ آپ کو کوئی حوالہ یاد ہو اس کے بارے میں آپ شعر کہتے ہیں. عموماً یہی بتایا جاتا ہے علامہ اقبال تو بالکل، کیونکہ ہم نے علامہ اقبال صاحب سے آگے کچھ بننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ تو چلیں جو تھے وہ تھے، لیکن ہم کیا بن سکتے ہیں. ہم ان کے کہہ لیں کہ وہ ایک سورج تھے تو ہم ایک چھوٹا سا جگنو تو بن سکتے ہیں، لیکن ہم نے وہ جگنو بننے کی بھی کوشش نہیں کی. آپ کی بات کا مقصد مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کم از کم میٹرک لیول جب سٹارٹ یا اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے اس میں ایک سبجیکٹ شاعری کا بھی ہونا چاہیے اور ضرور پتہ چلے کہ یہ شعر ہے، اس کا یہ قطعہ ہے، یہ ملا ہے، یہ ہے، یہ شاعر ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ نے سٹارٹ میں بتا دیا کہ آپ کے مقامی استاد معروف ثناء مصطفیٰ بھی ہیں، معروف شاعر بھی ہیں، سنگر بھی ہیں، فوک سنگر بڑا اچھا ہے، ان کا بڑا نام ہے. تو آپ کے اساتذہ کا تو نام کا پتہ ہے ہمیں چل گیا، آپ کس شاعر سے زیادہ متاثر ہیں؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے. شاعر اگر آپ متاثر ہونے کی بات کریں تو جب میں نے سٹارٹ میں پڑھنا شروع کیا تو جب بندہ سٹارٹ میں پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہاں پہ دو کیٹیگریز آپ کے ساتھ، کیونکہ بندے کا اتنا علم نہیں ہوتا تو اس میں دو چیزیں آتی ہے کہ آپ اچھے شعراء کو بھی پڑھتے ہیں اور آپ کہیں نہ کہیں ان شعراء کو بھی پڑھتے ہیں جن کو آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں نے میرے بہت سے جو ہے سینئر اساتذہ ایسے ہیں، شعراء ایسے ہیں جن کو میں پسند کرتا ہوں. شاہین عباس صاحب ہیں، عباس تابش صاحب ہیں، عمیر نجمی بہت اچھے ہیں نوجوانوں میں. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگا کہ جو میرے پسندیدہ ہے، میں پھر سے کہنا چاہوں کہ آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، شاید ان سے کوئی اچھے اور بھی موجود ہیں، لیکن میرے جو پسندیدہ شاعر ہیں وہ شہزاد نیر صاحب ہیں لاہور سے، میجر شہزاد نیر صاحب. ان کو میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں.
اور کوشش کرتا ہوں کہ جتنا پڑھا جائے، کیونکہ ان کی شاعری ایسی ہے کہ شاعری اچھی شاعری وہ ہوتی ہے جس کو آپ پڑھیں تو آپ کے اندر سے آواز ہے کہ آپ بھی کچھ لکھیں یا لکھ سکتے ہیں. تو ان کی شاعری میں مجھے یہ بات نظر آتی ہے کہ جب میں ان کو پڑھتا ہوں، ان کی کتاب کو، ان کی غزل کو، ان کی نظم کو، تو میرا لکھنے کو دل کرتا ہے کہ ہاں میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی لکھ. تو اسی حوالے سے میں کہوں گا کہ شہزاد نیّر صاحب جو وہ میرے پسندیدہ شعراء میں سے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آخر میں صرف 2 سوال ہیں. عموماً ہم اپنے سیگمنٹ میں رکھتے ہیں ایک انٹرٹینمنٹ کا بھی سوال، کوئی بھی ہمارا ہو. ٹھیک ہے. آخری سوال سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ دوران سفر، جی آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس آپ کے فیملی کے احباب، کزن، چاچو، ماموں 3 لوگ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے. ایک سیٹ آپ کے پاس موجود ہے اور ایک موڑ کے اوپر آپ کے مقامی استاد اسد عباس جی جی اور شہزاد نیّر صاحب لاہور اور تیسرا نام تابش صاحب، ٹھیک ہے، سر تابش، یہ 3 لوگ کھڑے ہیں اور ان میں سے آپ کو ایک کو لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. کس کو آپ لے کے جائیں گے، کس کو چھوڑ کے جائیں گے، اور تیسرے کو تو پھر وہ ادھر ہی رہے گا. ان تینوں میں سے کس کو آپ چھوڑ کے جائیں یہ گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا ایک مشکل سا سوال کر دیا کہ میرے لیے ان تینوں شخصیات میں سے کسی ایک کو ڈیفائن کرنا جو ہے وہ دوسری شخصیت کے ساتھ ظاہری بات ہے وہ ہوگا، لیکن مطلب وہ تینوں کو چھوڑ جائیں گے؟ میں تینوں کو ساتھ لے کے جانا چاہوں گا اگر سیٹس اویلیبل ہوئی تو. نہیں، سیٹ ایک ہے آپ کے پاس. سیٹ ایک ہے تو اس میں یہ ہے کہ اسد صاحب سے تو پھر میں چلے بعد میں معذرت کر لوں گا. اور اسد بھائی آپ سن رہے ہیں، آپ سے یہ معذرت کر لیں گے کہ کیونکہ آپ ان کے وہ ہیں جنہوں نے آپ نے ان کی انگلی پکڑ کے اسٹیج پہ ان کو بٹھایا ہے اور آپ کو موڑ میں چھوڑ دیں گے. یہ بات یاد رکھیں. بعد میں معذرت کر لوں گا. بعد میں معذرت کرے یا نہ کرے، آپ اس پروگرام یقیناً دیکھ رہے ہوں گے. ان کی یہ بات سن لیں کہ اس استاد کو چھوڑ کے جائیں گے جنہوں نے ان کی انگلی پکڑ کے اسٹیج پہ لے کے آئے. میں نے پہلے عرض کی کہ میں ان سے آپ معذرت کر لیں گے. اور باقی تینوں کو ساتھ لے کے شہزاد نیّر صاحب اور تابش میں کس سر کو آپ ساتھ لے کے جائیں؟ عباس تابش صاحب جو ہیں ان کو میں تو بہت جانتا ہوں، سب جانتے ہیں، لیکن وہ مجھے شاید ابھی اتنا نہیں جانتے. ٹھیک ہے. وہ بھی آپ کے بات کا جو غصہ نہیں کریں گے، مطلب کہ آپ ان سے بھی معذرت شہزاد نیّر صاحب لے جی سر دونوں سے معذرت. اور شہزاد نیّر صاحب آپ کو میں آپ کو موڑ پہ قلعہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. آخری سوال سب سے اہم، جی جی، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی چیز پہ جاتا ہے نا، ظاہری بات ایک کامیابی اس کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. یقیناً آپ کی والدہ کی آپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی. 2018 سے لے کر 2023 ٹل تک فیملی اور دوسرے لوگوں نے آپ کو سپورٹس کہاں تک کی؟ سپورٹ دوبارہ فیملی اور دوسرے لوگوں نے آپ کو کہاں تک سپورٹ کی؟ جہاں تک دیکھیں فیملی کی بات ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں، یہ جیسے میں پہلے بات کر چکا ہوں، میں پھر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک کلمیہ ہے کہ بیٹا کرکٹر بن جائے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، وہ فٹ بال کھیلنا شروع کر دے، سنوکر، کوئی بھی چیز اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں کہ بیٹا اگر لکھنے لگ جائے، شاعری شروع کر دے تو اس کو کہیں نہ کہیں تھوڑا کیا جاتا ہے کہ یہ مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ اس میں آمدنی کم ہے. ہاں، یہ سوال بڑا اہم ہوتا ہے اور اکثر پوچھا بھی جاتا ہے انٹرویوز میں، اور یہ ہوتا بھی اسی والے سے میں پہلے ڈسکس بھی کر رہا تھا کہ اگر کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ایسا ایڈ کیا جائے جس میں بندہ ایم فل کر کے شاعری کا یا ایم اے کر کے اس میں اس کی آمدن کا ذریعہ بنے، تو پھر کون نہیں چاہے گا کہ ہمارا بیٹا شاعری میں. بہرحال جو آپ کا سوال ہے اس کے بارے میں آؤں گا کہ سپورٹ کی اگر بات کریں تو فیملی کے حوالے سے تو مجھے تقریباً سب نے سپورٹ کی، کسی نے بھی یہ نہیں کہا، بلکہ دعائیں کی ہیں ماں نے، باپ نے، دوسرے جو عزیز اقارب ہیں. لیکن اگر آپ دوسری دنیا کی بات کریں لوگوں کی تو وہ میں مثال ایسی دیتا ہوں کہ باپ یہ سیٹ اپ بنا کے بیٹھے، اب جو اس سیٹ اپ کو جانتا ہے وہ تو آ کہے گا مصنف بھائی آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو جانتا ہی نہیں کہ اسٹوڈیو کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے یہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کوئی کام ہے کرنے والا. تو بس یہ سمپل سی مثال ہے. لوگ ایسے ہی ہیں جو سمجھتا ہے وہ بڑی پذیرائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار آپ بہت اچھا، آپ کے شعر اچھے لگتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں یار تو کڑے پاسے ٹوپے. تو یہ بھی سننے کو ملتا ہے. آخر میں ہم آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک دفعہ پھر چاہیں گے کہ ایک ہمیں ایسا قطعہ سنائیں جو ہمارے ناظرین مجبور ہو جائیں کمنٹس میں آپ کو داد دینے کے لیے. جی میں انشاءاللہ ضرور سناتا ہوں. جی بنارس بھائی. جی میں غزل کے کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گا کہ اے لاش شریک ادھر دیکھ کیا بنا ہوا ہے، اے لاش شریک ادھر دیکھ کیا بنا ہوا ہے، ہر ایک شخص یہاں پر خدا بنا ہوا ہے. اے لاش شریک کدھر دیکھ کیا بنا ہوا ہے، ہر ایک شخص یہاں پر خدا بنا ہوا ہے. خدا کرے کہ کبھی منقطع نہ ہو پائے، خدا کرے کہ کبھی منقطع نہ ہو پائے،
یہ تیرے ساتھ جو ایک رابطہ بنا ہوا ہے، واہ واہ، خدا کرے کہ کبھی منقطع نہ ہو پائے، یہ تیرے ساتھ جو ایک رابطہ بنا ہوا ہے، اے اپنی دوستی پر ناز کرنے والے سن، اے اپنی دوستی پر ناز کرنے والے سن، جو میرا بن نہ سکا وہ تیرا بنا ہوا ہے، واہ واہ، اے اپنی دوستی پر ناز کرنے والے سن، جو میرا بن نہ سکا وہ تیرا بنا ہوا ہے، تیرا بنا ہوں تو یہ فیض ملا ہے مجھ کو، تیرا بنا ہوں یہ فیض ملا ہے مجھ کو۔ یہ شعر میں بالخصوص اپنے استاد محترم صاحب کی بھی نظر کرتا کہ آپ کا بھی جو وہ پیچھے تھا نا، نہیں استاد، بس آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو راضی یہ کرنے کے لیے یہ شعر آپ کی نظر ہے کہ تیرا بنا ہوں تو یہ فیض ملا ہے مجھ کو، تیرا بنا ہوں تو یہ فیض ملا ہے مجھ کو، ہر ایک شخص یہاں پر میرا بنا ہوا ہے، واہ جی واہ واہ، تیرا بنا ہوں تو یہ فیض ملا ہے مجھ کو، ہر ایک شخص یہاں پر میرا بنا ہوا ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ کسی کا اس میں کوئی فائدہ نہ ہو عاجز، کسی کا اس میں کوئی فائدہ نہ ہو عاجز، سبھی کے واسطے جو حادثہ بنا ہوا ہے، واہ واہ واہ، سبھی کے واسطے جو حادثہ بنا ہوا ہے۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان نوجوان شاعر بنارس عاجز تھے، ان کی مختصر شاعرانہ انداز ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور 2018 سے 2023 تک ان کے ساتھ جو وابستگی تھی شاعری کے حوالے سے وہ بھی آپ نے ملاحظہ کی۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم مصنف شراز کو اجازت دیجیے، تو پروگرام دیکھنا بھولیے دنیا کے سامنے، صرف اور صرف میری دنیا نیوز سوشل چینل پر۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔ نیوز میں پروگرام دنیا کے سامنے آپ کے میزبان ہوں گے ایم مصنف شراز، تو دیکھتے رہیے پروگرام